السلام علیکم ویورز، ویل ڈریس فیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو آج آپ کے لیے لائی ہوں دا اسپیشل ویڈیو فار 14 اگست۔ تو اتنا پیارا، اتنا زبردست، اتنا اسٹائلش اور ڈیسنٹ سوٹ جو ہے وہ ہم سٹچ کریں گے 14 اگست کے لیے۔ آپ ویڈیو کو فل واچ کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرح کے خوبصورت سے ڈریس جو ہیں وہ سٹچ کر کے پہنائیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اسپیشل ہونے جا رہی ہے کیونکہ اس میں آپ کو فل ڈیزائننگ اور فل سوٹ کی سٹچنگ بتائی جائے گی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے میں نے شرٹ کی کٹنگ کر لی ہے۔ تو یہ سوٹ جو ہے وہ میرے پاس 6 سال کی بچی کا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پلیٹس کی میئرمنٹ بتاتی ہوں۔ پلیٹس کی میئرمنٹ جو اوپر سے میرے پاس تھی وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 یا 6 انچز ہے، اور جو کندھے سے نیچے والی پلیٹ جو میری سٹارٹ ہو رہی ہے وہ تقریباً 1/2 انچ کی ہے۔ تو مڈ سے بتاتے ہیں آپ کو، مڈ سے جو میری پلیٹس آ رہی ہیں وہ ہے جی 10 انچ پہ۔ ہاں جی 10 انچ پہ میری جو اینڈ والی پلیٹ ہے اس کی نوک ہے۔ تو پلیٹس کا فاصلہ آپ کو بتاتی ہوں، یہ پلیٹس جو ہیں وہ میرے پاس ہیں تقریباً 0.7 انچز پہ۔ تو آپ جو پلیٹس ہیں وہ ٹوٹل کاؤنٹ کر لیں، 7 پلیٹس ہیں یہاں پہ میرے پاس۔ تو سب سے پہلے ایک جو اینڈ والی پلیٹ ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو اس سے اگلی پلیٹ ہے اس کے اوپر ڈالوں گی اس طرح سے پلیٹ جو ہے وہ اپنے مڈ میں لا کے اسے ڈبل سٹچ لگا کے اچھی طرح سے پکا کر کے اور پھر اسے چھوڑنا ہے۔ ایسے ہی آپ نے ایک سلائی لگا کے اسے چھوڑ نہیں دینا۔ تو دوسری جو پلیٹ ہے وہ ہم اسی کے آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ تو اس طرح سے 2 پلیٹیں جو ہیں وہ اکٹھی ڈالیں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اگلی ایک مڈ والی پلیٹ چھوڑ کے پھر آگے 2 پلیٹیں، 3 پلیٹیں جو ہیں وہ میرے پاس ایسے ہی رہیں گی۔ تو وہ ایسے کیوں رہیں گی وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تو ان پر ہم سلور گوٹی کی ڈیزائننگ کریں گے۔ اس سے پہلے تھریڈ چینج کر لیا یہاں پر میں نے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہے میرے پاس سلور گوٹی۔ تو اس کو میں لگاؤں گی جو میں نے فرسٹ والی پلیٹ چھوڑی تھی اس پر، اس طرح سے نیچے والی جانب اس کا فیس جو ہے، اس کی جو آگے سے بنی ہوئی ہے شیپ وہ نیچے والی جانب کر کے۔ مڈ کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ مڈ جو ہے وہ ہمارا نیٹ نہیں بن رہا، وہاں پہ ہم نے جو نیک پٹی ریڈی کرنی ہے وہ آ جانی ہے۔ تو یہ ڈیزائن آپ کے لیے بہت ہی پیارا اور بہت ہی اسپیشل ہونے والا ہے، اسی لیے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اسٹائلش ڈیزائن ہے، اور آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی۔ تو آپ بھی یہ ڈیزائن بنائیں، اپنے بچوں کو 14 اگست پہ بنا کے دیں اور انہیں پہنائیں۔ تو اس طرح سے تینوں لائنیں جو ہے میں فل کر لوں گی اسی ڈوری کے ساتھ۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میری لائنیں جو ہیں وہ ہو گئیں جی مکمل۔ تو اب اس طرح سے کوئی بھی اپنے پلین جو ڈوری ہے وہ لے لینی ہے گوٹی سی۔ تو یہ جو آپ کو گوٹی اور یہ نظر آ رہی ہیں یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکیٹ سے مل جاتی ہیں، آپ آرام سے انہیں پرچیز کر سکتی ہیں، کوئی زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے، آپ آرام سے انہیں مارکیٹ سے لے سکتی ہیں۔ تو یہ میں پلیٹس کے درمیان میں لگاؤں گی اس طرح سے۔ ماشاءاللہ سے ہمارا نیک بھی بہت فنیشنگ کے ساتھ اور نیٹنس کے ساتھ ہی ریڈی ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھ اس طرح سے دوسری بھی لگا لیں گے جی۔ مڈ سے آپ نے اس کی نکر بنا لینی ہے اس طرح سے، تاکہ نکر بھی آپ نے اس طریقے سے بنانی ہے کہ جب ہم مڈ میں کچھ لگائیں تو وہ کور ہو۔ اب کرتی ہوں آپ کے ساتھ نیک کی کٹنگ شیئر، جو مڈ میں ہم نے نیک بنانا ہے۔ تو مڈ میں نیک جو بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پٹی کی میئرمنٹ چاہیے ہوگی۔ تو پٹی کی میئرمنٹ جو ہم نے بنائی ہے اس کے لیے لیتے ہیں، وہ تھی تو ہماری 10 انچ، لیکن ایک بار پھر بھی اسے میئر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے تقریباً میرے پاس 9.8 9.7 تک ہے۔ تو یہاں پر اب نیک کٹنگ کرتے ہیں۔ وڈتھ جو ہے وہ میرے پاس 2.5 اور لمبائی 3 انچ 3 انچ اس لیے لیے کیونکہ 2.5 انچ جو ہے وہ میرے پاس ریڈی ہوگی، 2.5 بائی 2.5 کا گلا تیار ہوگا میرے پاس۔ تو یہ دیکھ اس طرح سے کر لی، اس کا سینٹر کریں گے۔ اب اس طرح سے آپ نے گلائی کر لینی ہے۔ بچوں کے جو نیک ہے وہ ہمیشہ آپ چھوٹے ہی رکھا کریں، بچوں کو نیک ہمیشہ چھوٹے ہی اچھے لگتے ہیں، بڑے گلے بچوں کو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ بٹن ٹیک رکھ لیا کریں تاکہ ان کا سر جو ہے وہ آسانی سے گزر جائے۔ تو اس نیک میں ہم بٹن ٹیک جو ہے وہ فرنٹ والی سائڈ پہ رکھیں گے۔ تو فرنٹ والی سائڈ پہ بٹن ٹیک اور کٹ کیسے رکھنا ہے تو یہ بھی آپ کو میں ویڈیو میں آگے بتاؤں گی، تو اسی لیے ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ اس کی ڈیزائننگ، اس سوٹ کی جو ڈیزائننگ ہے اس میں بہت سی ٹپس اور ٹرکس ہیں جو آپ کو ویڈیو کے فل واچ کرنے میں ہی ملیں گی، تو اسی لیے ویڈیو کو لازمی فل واچ کیجیے گا۔ تو یہاں پر نیک کی جو میں نے آگے سے مارجن رکھا ہے وہ تقریباً 1-2 پوائنٹ کا رکھا ہے، تاکہ جو نیک ہم نے مڈ میں سے بنایا ہے وہ کور ہو سکے۔ تو یہاں پر اب کریں گے نیک کی گلائی۔
باہر والی سائڈ کی گلائی کر لی. اب کریں گے اس کی کٹنگ. تو یہاں سے اب کٹنگ کر لیں گے. جتنی اچھی آپ کی کٹنگ ہوتی ہے اتنی اچھی آپ کی سٹچنگ ہوتی ہے. تو آپ کٹنگ میں فنیشنگ لایا کریں تو آپ کی سٹچنگ میں بھی انشاءاللہ فنیشنگ آئے گی. تو یہاں پر ہم نیک کو ہے اچھی طرح سے راؤنڈ میں کریں گے کٹنگ. اب مڈ والی سائڈ سے کرتے ہیں ایسے کٹنگ. جن لوگوں کو سٹچنگ آتی ہے کٹنگ آتی ہے وہ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا کیونکہ آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ہے یہ ویڈیو. اور اس کی ڈیزائننگ بھی بہت ہی ایزی اور بہت ہی اسپیشل ہے. بہت ہی اسٹائلش ڈیزائن ہے اس کا لیکن بنانے میں اتنا ہی آسان ہے. تو یہاں پر نیک جو ہے میں کٹنگ کر رہی ہوں. نیک جو آپ کی میجرمنٹ پٹی کی ہے سیم آپ نے ویسے ہی کٹنگ کرنا ہے. اگر آپ ویسے نہیں کٹنگ کریں گی تو پٹی آپ کی ہو جائے گی بڑی چھوٹی جو کہ آپ کی فنیشنگ جو ہے بالکل نہیں آئے گی سوٹ میں. تو یہاں پر نیک جو ہو گیا وہ ہے کٹنگ. اب کرتے ہیں اس کی پیسٹنگ بھی کر لی. اب سائڈ سے اس کی کریں گے فولڈنگ. تو آج میں آپ کو سلائی سے فولڈنگ بتاؤں گی. پہلے گم سٹک سے کر لیتے ہیں تو آج سلائی سے فولڈنگ کریں گے اس کی. تو یہ جو ہم نے کارنر ہے یہ آپ نے اچھی طرح سے بے شک اس نے بیک سائڈ پہ ہی فولڈ ہونا ہے لیکن آپ کی سٹچنگ میں جو فنیشنگ ہے وہ انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آتی ہے. تو آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے اسے کٹ لگا کے اور اچھی طریقے سے فولڈ کرنا ہے. تو یہاں پر کر لیں گے اس کی فولڈنگ. کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹائل یہ ڈیزائن کیسا لگا. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں. جو نئی سیکھ رہی ہیں نئی بگنرز ہیں وہ لازمی ویڈیو کو واچ کریں. تو یہاں پر نیک جو ہے وہ میں نے کیا ہے راؤنڈ میں فولڈ. تو اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ میں کاٹ دوں گی تاکہ جب ہم بیک سائڈ پہ اکثر فولڈنگ کرتے ہیں تو جب ہمارے نیک میں زیادہ فیبرک ہوتا ہے تو وہ نیٹنس کے ساتھ فولڈ نہیں ہوتا. تو اسی لیے آپ نیک کی فولڈنگ جب کرتی ہیں تو ایکسٹرا جو فیبرک ہوتا ہے وہ ہمیشہ کاٹ لیا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ آپ کی سلائی میں آپ کی سٹچنگ میں جو ہے وہ نیٹنس لے کر آتی ہیں. تو آپ انہیں لازمی جو ہے وہ اپنی سلائی میں ایڈ کیا کریں. انہیں فالو کیا کریں. آپ کو اتنی ڈیٹیل سے اتنے اچھے طریقے سے اتنی اچھی ٹپس دے کر سمجھاتی ہوں تو امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے ہی سمجھ آتی ہوگی. تو یہاں پر نیک کو میں نے اپلیک کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. مڈ میں سے میں نے سلائی لگا لی تھی. آپ سلائی لگا لیا کریں لازمی. اس میں تو ہمیں خاص طور پر سینٹر کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر اس میں ہمارا سینٹر صحیح نہیں ہوگا تو ہمارا جو مڈ والا فولڈنگز تھیں گوٹی وغیرہ کی وہ کورز نہیں ہوں گی. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں دونوں سائڈ سے اچھی طرح سے ہماری گوٹی اور پلیٹس کی جو مڈ تھا وہ کور ہو چکا ہے. تو آپ نے اتنا ایک رکھنا ہے فاصلہ نیک کی کٹنگ میں کہ وہ آپ کا کور ہو جائے اچھے طریقے سے. تو اب کر لیں گے اس کی کٹنگ. یہاں پہ کٹنگ بھی ہو گئی ہماری راؤنڈ کی. کٹنگ کرتے وقت آپ دھیان کیا کریں کہ آپ کی ٹکن وغیرہ کو کاٹ نہ لگے یا کوئی گہرا کاٹ نہ لگے جس کی وجہ سے بعد میں آپ کا فیبرک جو ہے وہ خراب ہو جائے ریشے وغیرہ جو ہیں وہ باہر نکل آئیں. تو اس طرح سے اچھی طرح سے نکڑ اس کی نکالیں گے. تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری نیٹنس کے ساتھ ہو گئی فولڈنگ. اب کرتے ہیں نیک کی کلوزنگ. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دس نیک. تو اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیک کو بند کرنے کا اور بند کرنے کے ساتھ ہی بٹن ٹیک رکھنے کا طریقہ. تو یہاں پر میں نے 4 انچ پہ لگایا ہے پہلا نشان اور 5.5 انچ پہ لگایا ہے دوسرا نشان. 4 انچ پہ میں کپڑا لگانا کروں گی سٹارٹ. کپڑا جو اٹیچ کروں گی نیک کو بند کرنے کے لیے. تو اس طرح سے اس کے اوپر لگائیں گے سلائی. سلائی آپ نے کنارے پہ اچھی طرح سے لگانی ہے. تو جی یہاں پر رکھ لیں گے اسی کے ساتھ فیبرک 4 انچ پہ. تو ایک سائڈ سے تو ہم نے لگا لینی ہے ساری ایکول میں سیدھی سلائی. اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے سلائی لگانی کیونکہ گوٹی وغیرہ اور پلیٹس وغیرہ ڈالی ہیں تو آپ کی سلائی جو ہے وہ ٹیڑھی نہ ہو. تو یہاں پر اب دوسری سائڈ پہ ہے جی اس کی ٹرک. وہ یہ ہے کہ جو آپ نے 5.5 انچ پہ اس طرح سے آپ نے ڈبل سٹچ لگا کے اور اس کے بعد نیچے والے کپڑے کو کر دینا ہے فولڈ اور پھر اگلی سلائی جو ہے وہ لگانی سٹارٹ کرنی ہے. وہ جو آپ کا دوسرا کپڑا ہے وہ آپ کا نیچے نہ آئے. تو اس طرح سے ہماری سلائی ہو گئی کمپلیٹ. فرنٹ نیک ہمارا بن گیا. یہ ہے میرے پاس بیک نیک. بیک نیک جو ہے وہ میں نے پہلے ہی کٹنگ کر لیا تھا. تو اس کی آپ کو میجرمنٹ بتا دیتی ہوں. میجرمنٹ جو ہے وہ میرے پاس ہے 1.6 یا 7 انچز ہے. تو اس کو ریڈی ہو کے یہ میرے پاس 1.5 انچز رہ جائے گا. تو
تو یہاں پر اسے کر لیا ہے اپلے، کسی کی بھی فولڈنگ کر لیتے ہیں۔ تو نیک کی جو گولائی ہوتی ہے یعنی جو ورتھ ہوتی ہے وہ آپ ہمیشہ فرنٹ نیک اور بیک نیک کی سیم ہی رکھا کریں، ورنہ آپ کا جو تیرہ ہے آپ جب نیک اٹیچ کریں گی تو وہ بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آپ دونوں نیک جو ہے وہ یا تو آمنے سامنے رکھ کے اٹیچ کیا کریں یا کٹنگ کے وقت انہیں میئر کر لیا کریں کہ وہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہی ہیں یا نہیں۔ تو اس کو بھی کریں گے شرٹ کی بیک سائڈ پہ اپلے۔ تو یہ آج پوری شرٹ آپ کے ساتھ سٹچ کروں گی وتھ ڈیزائننگ، تو ویڈیو کو ساتھ جڑے رہیے گا اور لازمی سے فل واچ کیجیے گا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بیک نیک بھی ہے وہ میرا بن چکا ہے، اسے بھی سیم ہم کٹنگ کر کے کٹس لگا کے اور فولڈ کریں گے۔ تو یہاں پر لگا لیں گے اب اس کے کٹس۔ تو یہاں پر کٹس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، اب اس کے اوپر سلائی لگائیں گے۔ سلائی جو ہے وہ آپ نے ٹکن والی سائڈ پہ فولڈ کر کے اور اچھے طریقے سے لگانی ہے تاکہ جو تمام ریشے تھے وہ ٹکن والی سائڈ پہ ہی آئیں۔ تو یہاں پر لگائیں گے سلائی۔ تو اس سلائی کو لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا جو نیک ہے وہ اچھے طریقے سے فولڈ ہو جاتا ہے، اس کی فولڈنگ جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ شو نہیں ہوتی۔ تو اب کر دیں گے نیک کو گم اٹیچ۔ تو گم اٹیچ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نیک کو جو اس طرح سے رکھنا ہے، بیک کی سیدھی سائڈ اندر والی سائڈ پہ اور فرنٹ کی بھی۔ تو اس طرح سے آپ نے دونوں شولڈرز کو ایک دوسرے کے اندر رکھ کے فرنٹ والے شولڈر کو بیک والے نیک کے اندر رکھ کے اس طرح سے، اور پھر اس کے اوپر لگانی ہے جی سلائی۔ تو یہاں پر لگا لیں گے ہم سلائی۔ تو سلائی جو ہے وہ لگ چکی ہے، اب کرتے ہیں اسے سیدھا۔ تو یہ دیکھیں سیدھا کر لیا اور نیک جو ہے وہ ہمارا کتنی فنیشنگ کے ساتھ اور اچھے طریقے سے انڈر گراؤنڈ گم جو ہے وہ اٹیچ ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر بیک والے نیک کو میں سلائی لگا لوں گی، فرنٹ والے نیک پہ سلائی بالکل نہیں اچھی لگنی تھی کیونکہ ہماری گوٹی وغیرہ کی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی، تو اس کو ہم کریں گے ہیمنگ اور بیک کو ہم لگائیں گے سلائی۔ تو سلائی لگ گئی ہے، اب کرتے ہیں بازو ریڈی۔ تو بازو کی میئرمنٹ آپ کو بتاتی ہوں، ٹوٹل میرے پاس ہے 16 انچ اور ہاف انچ آگے کا اور ہاف انچ پیچھے کا مارجن رکھ کے ٹوٹل تیار ہوں گے 15 انچ۔ تو اس کے آگے جو ہم نے بازو پہ ڈیزائننگ کرنی ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں۔ اس طرح سے میں ایک ہارٹ ڈرا کروں گی، اچھے سے آپ نے ہارٹ کی جو شیپ ہے وہ دے لینی ہے تاکہ جب ہمارا ڈیزائن ریڈی ہو تو وہ کہیں سے کوئی خراب شراب نہ ہو، وہ نیٹنس کے ساتھ ہی ریڈی ہو۔ تو اب کر لیتے ہیں اس کی کٹنگ۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی اچھے سے کریں گے کٹنگ، جس شیپ میں ہم نے کیا تھا ڈرا اسی شیپ میں۔ تو ہارٹ جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے کٹنگ، میڈ والے کریں اس سائڈ پہ، اور جو ہم نے کٹنگ کیا ہارٹ اس کے ساتھ ٹکن کا مارجن رکھ کے ہاف انچ تقریباً یا ہاف انچ سے آپ کم رکھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے اسے کر لیں گے کٹنگ۔ تو دونوں بازو کے لیے میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ تو آج آپ کو انڈر گراؤنڈ لیس لگانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ ہمیشہ انڈر گراؤنڈ لیس ہی لگایا کریں کیونکہ وہ آپ کی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے لگی ہوئی، ویسے ہی اگر آپ لیس لگا دیتی ہیں تو ایک تو بار بار مڑ جاتی ہے، دوسرا اس میں کوئی فنیشنگ کوئی نیٹنس نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے انڈر گراؤنڈ لگانی ہے، اور بعض اوقات جو بچوں کو لیسیں آپ لگایا کریں وہ ہمیشہ انڈر گراؤنڈ لگایا کریں کیونکہ انہیں چپتی ہیں لیس اس طرح کی، خاص طور پر یہ جو ڈوری والی لیسز یا گوٹی والی لیسز ہوتی ہیں یہ والی۔ تو یہاں پر میری ہوگی سلائی انڈر گراؤنڈ۔ تو پریس کرنے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے سلائی۔ سلائی ہمیشہ اچھی لگتی ہے، پرسنلی مجھے خود بھی سلائیاں پسند ہیں کیونکہ یہ میں ریڈی میڈ ٹچ آتا ہے، تو ابھی سلائیاں ہی لگوایا کریں یا لگایا کریں۔ ہیمنگ وغیرہ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اب پرانا ہو چکا ہے، جہاں پر آپ کی سلائی اچھی نہیں لگتی ہاں وہاں پہ تو ہیمنگ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، لیکن جہاں پر سلائی اچھی لگے وہاں پر آپ سلائی ہی لگایا کریں۔ تو ہم نے جو آگے سے ہارٹ جو ہے وہ جہاں پر بنانا ہے تو اس کی میئرمنٹ ہے وہ میرے پاس ہے تقریباً 2.5 انچ۔ تو 2.5 انچ پہ آپ مارک کر کے اور رکھ لیں اس طرح سے بازو کا سینٹر کر کے، آپ نے ہارٹ کی شیپ کا سینٹر کر کے آپ نے اچھی طرح سے ہارٹ کو جو ہے وہ سینٹر میں اٹیچ کرنا ہے، کیونکہ اب بعض اوقات آپ ڈیزائننگ جو ہے وہ کرتی ہیں لیکن وہ سینٹر میں نہیں ہوتی، تو وہ کبھی بازو کے اس طرف اور کبھی اس طرف، تو وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے میئرمنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے سینٹر کر کے اور پھر آپ نے یہ ریڈی کرنا ہے۔ یہاں پر میں نے سلائی لگا لی تھی دونوں سائڈ سے۔ تو اب کرتے ہیں بازو کی سلائی سٹارٹ۔ بازو جو ہے وہ میں نے شرٹ کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔
تو یہاں پر میرے پاس چیسٹ سے تھوڑا سا ہی مارجن تھا، تقریباً 1/2 انچ کا، ٹوٹل ہی میری شرٹ میں 1/2 انچ کا، اور ہپ سے 1/2 انچ سے بھی تھوڑا سا کم تھا میرے پاس مارجن۔ یہاں پر اس طرح سے کرتا سٹائل میں بالکل سیدھی سلائی لگانی ہے، میں نے دونوں سائڈ سے سلائیاں جو ہیں وہ میری لگ چکی ہیں۔ اب اس کے اوپر گھیرے پر ہم نے کرنی ہے گوٹی اٹیچ، تو گھیرا جو ہے وہ میرے پاس ہے گول، تو آج آپ کو گول گھیرے پر بھی سلائی جو ہے وہ بتاؤں گی گوٹی اٹیچ کرنا۔ تو نیچے والے فیبرک کو آپ نے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں رکھتے جانا ہے، اور گوٹی کو جو ہے وہ گلائی میں، جہاں پر آپ کی گلائی ہے وہاں پر گلائی میں اٹیچ کرتے جانا ہے۔ یہ دیکھ اس طرح سے آپ نے اچھے طریقے سے گلائی کر لینی ہے، جتنی آپ کی گلائی اچھی ہوگی اتنا ہی آپ کا دامن جو ہے وہ نیٹنس کے ساتھ، فنیشنگ کے ساتھ گلائی میں ریڈی ہوگا۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے گلائی میں میرا دامن جو ہے وہ ایک سائڈ سے فولڈ ہو چکا ہے۔ اس طرح سے ہی میں ایز اٹ از ٹوٹل جو ہے وہ گوٹی لگا لوں گی۔ تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بہت اچھے طریقے سے ساری ڈیزائننگ جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ آپ کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ڈیزائننگ، سٹچنگ اور یہ ساری ٹپس اور ٹرکس جو ہیں وہ کیسی لگی۔ تو سلائی جو ہے وہ بھی میں لگا لوں گی۔ اس کے بعد یہ جو آپ یہاں پر ڈبل سٹچ لگایا کریں، بچے اکثر جو ہے وہ کھیلتے کودتے وقت چاک جو ہے وہ پھاڑ دیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ نے سٹچ لگا لینا ہے یا کپڑے کا لاک لگا لینا ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کپڑے کے لاک لگانے کا بھی بتاؤں گی۔ تو یہ میں نے لے لیا ہے گلائی میں ایک فیبرک، جس کے میں نے چوکس کے ٹسل بنانے ہیں، تو وہ آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں نظر آئے ہی ہوں گے، تو وہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں، وہ بھی انڈر گراؤنڈ گم طریقے سے۔ تو اس طرح سے گول ایک آپ نے فیبرک لے لینا ہے، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے کٹنگ کر کے، اور اس طرح سے گلائی میں سلائی لگا کے اس طرح سے کریں گے سیدھا۔ تو یہ ہمارے پاس سیدھا ہو گیا، اسے اچھی طرح سے کر لیں گے سیدھا۔ سیدھا کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح کی اس کی شیپ آ جائے گی نیچے سے راؤنڈ۔ تو اب اس کو کریں گے اس کے ساتھ سلائی، جو ہم نے گوٹی نیک پہ یوز کی تھی، تو اسی کے ساتھ ہم اس کی ٹسل بھی بنائیں گے جو ہم نے چوکس پہ اٹیچ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے سلائی لگائیں گے اس کو ایک، تو یہ دیکھیں اس کے بعد جو ایکسٹرا فیبرک ہے وہ اس کو اسی کے اندر فولڈ کر دیں گے۔ تو یہاں پر فولڈنگ کے اوپر بھی لگا لیں گے سلائی، تو اس کو کریں گے اس طرح سے سیدھا۔ تو یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا کیوٹ سا ٹسل جو ہے وہ ریڈی ہو گیا۔ تو دوسری سائڈ سے بھی ہم اسی طرح سے ٹسل کو بنا لیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے میرا چاک، اور اس کے بعد چاکس پہ ٹسل لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اس طرح سے اسے مڈ کر کے اور ادھر سیدھا رکھ کے آپ نے جسٹ ایک سٹچ لگانا ہے، وہ بھی اچھا سا پکا سا ڈبل سٹچ۔ اب اسے یہاں پر دیں گے باندھ ایک گرہ لگا کر، اور پھر اس طرح سے گرہ لگا کر اس کی اچھی سی شیپ جو ہے وہ دے لیں گے۔ تو یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی خوبصورت سا سوٹ جو ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ اس کی تمام جو ہے ڈیزائننگ وہ ہو چکی ہے کمپلیٹ۔ تو اس کے چاک کے ٹسل بھی بہت ہی زبردست، بہت ہی پیارے بنے ہیں۔ تو دونوں سائڈ پہ میں نے ٹسل جو ہیں وہ اٹیچ کر لیے ہیں، تو ان کو لگا دیں گے گرہ۔ امید ہے آپ کو سوٹ کی ڈیزائننگ اور سٹچنگ جو ہے وہ بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ تو یہ دیکھیں نیک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، تو نیک جو ہے وہ لگ رہا ہے خالی خالی، لیکن ہم اس پر ضرور کچھ لگائیں گے۔ تو چلتے ہیں اس کی فائنل لک کی جانب۔ تو دس از دا فائنل لک آف دس سوٹ۔ بہت ہی پیارا، بہت ہی زبردست سوٹ جو ہے وہ ریڈی ہوا ہے، بہت ہی پیاری ڈیزائننگ کے ساتھ، سٹائلش بھی اور ڈیسنٹ بھی، یونیک بھی اور ایلیگنٹ بھی۔ تو یہ ہے اس کا نیک پر میں نے پرلز جو ہیں وہ اٹیچ کیے ہیں اس طرح سے۔ تو یہ ہے اس کی نیک کی لک۔ تو جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اس کے ٹراؤزر کی ہوگی۔ اس کا ٹراؤزر بھی بہت ہی زبردست اور بہت ہی اسٹائلش سٹچ ہونے والا ہے، تو وہ آپ دیکھنا مت بھولیے گا۔ وہ میری ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی، تو آپ ویٹ کیجئے گا اس کے ٹراؤزر کا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کی جو فل ڈیزائننگ ہے وہ بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔